یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ ریاستی حکومت کی مودی آواز گھر کل اسکیم کا وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح۔ ایوت محل میں مختلف ترقیاتی کاموں کی رونمائی اور سنگ بنیاد۔ نمو مہاروزگار میلے کی معرفت 2 لاکھ سے زیادہ افراد کو ملازمتیں دینے کی وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر مہاڈا کے تحت آن لائن قرعہ اندازی کے لیے درخواست دہی کے عمل کا آغاز، اور چھترپتی سمبھاجی نگر اور ہنگولی ضلع کے کئی علاقوں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ غیر موسمی بارش، فصلوں کا بڑے پیمانے پر نقصان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاستی حکومت کے مودی آواز گھر کل منصوبے پر عمل آوری کا کل ایوت محل میں افتتاح کیا۔ اس منصوبے کے تحت دیگر پسماندہ طبقات، خصوصی پسماندہ طبقات اور مستثنی ذاتوں اور خانہ بدوش قبائل کے 10 لاکھ اہل شہریوں کو اگلے 3 سالوں میں مکانات کے فوائد پہنچائے جائیں گے۔ منصوبے کے افتتاحی اجلاس میں ریاستی گورنر رمیش بیس، وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے، نائب وزرائے اعلیٰ دیویندر پھڑنویس اور اجیت پوار سمیت کئی معزز شخصیات موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ بااختیار خواتین مہم کے تحت بچت گٹوں میں شامل 5.5 لاکھ خواتین کو 5,000 روپے پر مشتمل رقم تقسیم کی گئی۔ آیوشمان بھارت صحت اسکیم کے تحت ریاست میں 1 کروڑ اہل شہریوں کو آیوشمان بھارت کارڈ تقسیم کرنے کے منصوبے کا آغاز بھی کل وزیر اعظم نے کیا۔ اسی طرح کسان سمان یوجنا اور ریاستی حکومت کی نمو شیتکری مہا سمان ندھی منصوبے کی اگلی قسط 88 لاکھ اہل کسانوں کے بینک کھاتوں میں کل وزیر اعظم کے ہاتھوں جمع کرنے کی شروعات ہوئی۔ وزیر اعظم مودی نے کل زرعی سینچائی منصوبے کے تحت 6 پروجیکٹوں اور بلی راجہ جل سنجیونی منصوبے کے تحت 45 آبپاشی منصوبوں کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ آج بھی یہاں ودربھ اور مراٹھواڑہ کے لیے پی ایم کرشی سینچائی اور بلی راجہ سنجیونی یوجنا کے تحت 51 پروجیکٹ کا لوکارپن ہوا ہے۔ ان سے 80,000 ہیکٹر سے زیادہ بھومی کو سینچائی کی سویدھا ملے گی۔ وردھا ناندیڑ ریلوے لائن پر وردھا سے کلم تک 39 کلومیٹر مسافت کی ریلوے لائن اور احمد نگر بیڑ پرلی ریلوے ٹریک پر پاٹودا تعلقے کے عمل نیڑ تک 32 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن کا بھی وزیر اعظم مودی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ انہوں نے ان دونوں لائنوں پر توسیعی ڈیمو ٹرین خدمات کا ہری جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ عمل نیر میں بیڑ کی رکن پارلیمان ڈاکٹر پریتم منڈے کی موجودگی میں ڈیمو ٹرین خدمات کی شروعات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے ریاست میں جاری نمو مہاروزگار میلوں کی معرفت 2 لاکھ سے زیادہ افراد کو ملازمتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ شندے نے کل احمد نگر میں نمو مہاروزگار میلہ اور کیریئر رہنمائی اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے امیدواروں کی رہنمائی کی۔ اس روزگار میلے کے پہلے دن 5 اضلاع سے تقریباً 65,000 نوجوانوں نے شرکت کی۔ اسی طرح روزگار میلے میں 300 سے زائد کمپنیوں اور اداروں کے ذمہ داران بھی شریک ہوئے۔ حزب مخالف رہنما وجے وڈیٹیوار نے کل اسمبلی میں ریاست میں ہوئی غیر موسمی بارش اور ژالہ باری سے ہونے والے نقصانات کا مسئلہ اٹھایا، جس کا جواب دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے یقین دہانی کرائی کہ غیر موسمی بارش اور ژالہ باری سے متاثرہ علاقوں کی تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی ہے اور متاثرین کو فی الفور امداد فراہم کی جائے گی۔ قانون ساز کونسل میں 2023-24 کے لیے 8,609 کروڑ روپے کے ضمنی مطالبات کو منظوری دی گئی۔ ایوان کی کارروائی کا آغاز ہوتے ہی مہاراشٹر سپلیمنٹری اپروپریشن بل 2024 منظور کر لیا گیا۔ اسی طرح ایوان میں مہاراشٹر پرائیویٹ یونیورسٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ریگولیشن ترمیمی بل کو بھی منظوری دے دی گئی۔ پیدائشی بہرے پن کو دور کرنے کے لیے سرجری کروانے کی عمر کی حد 2 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا مطالبہ رکن کونسل ستیش چوہان نے کیا ہے۔ کل قانون ساز کونسل میں انہوں نے اس جانب حکومت کی توجہ مبذول کروائی۔ قومی صحت اطفال پروگرام کے تحت حکومت کی جانب سے 2 سال تک کی عمر کے بچوں کو کاکلیئر امپلانٹ سرجری کے لیے 5,20,000 روپے کی امداد فراہم کی جاتی ہے، جس سے پیدائشی بہرے بچوں کی قوت سماعت بحال کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ستیش چوہان نے صحت اور خاندانی بہبود محکمے کی مرکزی وزیر ڈاکٹر بھارتی پوار کو ایک مطالباتی مکتوب ارسال کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
حکومت نے ریاست کے سبھی میڈیم کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں مراٹھی زبان کی تعلیم اور مطالعے کو لازمی کرنے والے قانون پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت محکمہ تعلیم کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کو دی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ اسکولی تعلیم کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ جن اسکولوں میں مراٹھی زبان نہیں پڑھائی جاتی ہے، ان اسکولوں کی منظوری یا NOC منسوخ کرنے کی گنجائش اس قانون میں رکھی گئی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے مراٹھا سماج کو دیے گئے 10% ریزرویشن کو لے کر سماجی کارکن ونود پاٹل نے کل ممبئی عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ میں کیویٹ داخل کی۔ ونود پاٹل نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے اس سے قبل 2 بار ریزرویشن دیا گیا، لیکن وہ عدالتوں میں ٹک نہیں پایا تھا، لہذا حالیہ 10% ریزرویشن کے خلاف اگر کوئی عرضی داخل کی جاتی ہے تو اس پر مراٹھا برادری کے موقف کی سنوائی کرنے کے لیے یہ کیویٹ داخل کی گئی ہے۔ مہاڈا کے چھترپتی سمبھاجی نگر ہاؤسنگ اور علاقائی ترقیاتی بورڈ کے زیر انتظام چھترپتی سمبھاجی نگر، لاتور، جالنا، ناندیڑ، ہنگولی، پربھنی اور دھاراشیو میں مختلف ہاؤسنگ منصوبوں کے لیے آن لائن اندراج اور درخواست دہی کا عمل کل سے شروع ہو گیا۔ یہ اندراج آئندہ 27 مارچ کی درمیانی شب 12 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ 12 اپریل کو دوپہر 3 بجے اہل درخواست گزاروں کی فہرست شائع ہوگی۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی کے گزشتہ 2 سالوں کے ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گوا کے لوک فن کے ماہر ونائک کھیڑیکر اور کوچی پوڑی رقص کے استاد راجا اور رادھا ریڈی سمیت 6 فنکاروں کو اکیڈمی رتن اسکالرشپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گلوکاری کے لیے کلاپینی کومکلی اور دیوکی پنڈت کو، جبکہ اداکاری کے زمرے میں اشوک سراف، تخلیقی موسیقی کے لیے نیلادری کمار، ڈھولکی نواز وجے چوہان سمیت 92 افراد کو اکیڈمی ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا۔ پربھنی میں کل مرکزی امور نوجوان اور کھیل محکمے کے تحت نہرو یوتھ سینٹر کی جانب سے کملاتائی جامکر خواتین کالج میں انتخابی بیداری جلسہ منعقد ہوا۔ شاہیر اباڑے اور ان کے رفقا نے انتخابی عمل سے متعلق بیداری گیت پیش کیے۔ اس موقع پر طلبہ کو انتخابی سرگرمیوں کی رہنمائی اور آن لائن ووٹر اندراج کا طریقہ بھی بتلایا گیا۔ خانہ بدوش قبائل کے افراد کے پاس جا کر انہیں سرکاری اسکیموں کے فوائد مہیا کروانے کے لیے کل لاتور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ ضلع کلکٹر ورشا ٹھاکر گھوگے کے ہاتھوں تقریباً 90 افراد کو مختلف فوائد کی تقسیم عمل میں آئی۔ ہنگولی ضلع کے کئی ایک مقامات پر کل شام طوفانی ہواؤں کے ساتھ غیر موسمی بارش ہوئی۔ فی الحال گیہوں، چنا اور جوار کی کٹائی کے کام زوروں پر ہیں، تاہم بارش کی وجہ سے ان کاموں میں رخنہ اندازی ہوئی۔ تقریباً پون گھنٹے ہوئی اس بارش کی وجہ سے گیہوں کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا۔ اسی طرح آم کے پھول اور کچے آم کی شاخیں بھی خراب ہوئیں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر میں بھی کل شام گھن گرج کے ساتھ غیر موسمی بارش ہوئی۔ اچانک ہوئی اس بارش سے شہریوں میں افراتفری پھیل گئی۔ پربھنی ضلع کی 29 راشن دکانوں کے اجازت نامے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ان میں پاتھری تعلقی کی 2، جنتور کی 4، سیلو کی 1، جبکہ گنگا کھیڑ تعلقی کی سب سے زیادہ 22 دکانیں شامل ہیں۔ حکومت کی اضافی باقی ماندہ رقم نہ بھرنے کی وجہ سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ دھاراشیو میں کل 1 مارچ کو نمامی گنگے پانی پریشد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع کے خصوصی طور پر پہاڑی علاقوں میں گزشتہ 75 برسوں سے پانی کی قلت ہے۔ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے اس پریشد میں بحث ہوگی۔ ناندیڑ میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر دور کا بجٹ آج پیش ہوگا۔ مرکزی میٹنگ ہال میں منعقدہ بجٹ اجلاس میں میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر مہیش کمار ڈوئی پھوڑے بجٹ پیش کریں گے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ ریاستی حکومت کی مودی آواز گھر کل اسکیم کا وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح۔ ایوت محل میں مختلف ترقیاتی کاموں کی رونمائی اور سنگ بنیاد۔ نمو مہا روزگار میلے کی معرفت 2 لاکھ سے زیادہ افراد کو ملازمتیں دینے کی وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر اور ہنگولی ضلع کے کئی علاقوں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ غیر موسمی بارش، فصلوں کا بڑے پیمانے پر نقصان۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔